اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام خواتین و حضرات، جہاں جہاں دنیا بھر میں یہ میٹرو ون نیوز کی یہ اور مشترکہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے جو نشریات پیش کی جا رہی ہے رمضان ہماری شان، آپ سب کو اس محفل میں خوش آمدید اور آپ سب کو سلام اور بہت دعائیں۔ آج عشرہ رحمت مکمل ہوا، دوسرا عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، امہات المومنین۔ کیا ہستی ناظرین، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں بی بی خدیجۃ الکبریٰ، تمام ازواج پر، تمام آل اور اصحاب پر۔ آج ہمارے درمیان ناظرین ہمارے پینل میں الحمدللہ یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ قاری محمد حسین آرائی صاحب گزشتہ کوئی 10 دنوں سے ہمارے ساتھ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، اور ہم سب کی خوش نصیبی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی بہت خوش نصیبی کہ آج ہماری اس خوبصورت نشریات میں ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے معروف قاری قرآن، کہ جن کا میرا جن سے تعلق کوئی گزشتہ کوئی 8-9 برس سے مستقل رمضان ٹرانسمیشنز میں ہے، کہ جب ہم انیق احمد صاحب کی روح رمضان ٹرانسمیشن میں اور پیام صبح میں ساتھ بیٹھ کے تلاوت آپ کی سنتے ہیں، اپنے قلوب و اذان کو منور فرماتے ہیں، اور پوری دنیا آپ کی مدح۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ہمارے عالم اسلام کے معروف قاری قرآن جناب قاری محمد اکبر مالکی صاحب، السلام علیکم قاری صاحب، ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب۔ دوسرے ہمارے انتہائی واجب الاحترام ہمارے علامہ اکرام حسین القادری بھائی نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ جن کی گفتگو پورا سال ان کو مذہبی پروگرامز میں سنتے ہیں، ممبر و محراب سے سنتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز کی سنجیدہ جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں جس میں علمی سطح کی بات ہوتی ہے، ہمارے علماء آتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور انفس و آفاق کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ناظرین جس کا حل قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، تو جانیں گے، سوال کریں گے ہمارے علماء سے۔ تیسرے ہمارے پینل پہ موجود ہمارے انتہائی واجب الاحترام جناب ڈاکٹر علی امام بھائی، السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
ولنبلونكم بشيء من الخوف والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اور آپ جس انداز میں ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، جس طریقے سے وہ ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید کو اس کو پڑھ کر اس کے مفاہیم سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی بھائی قاری اکبر مالکی صاحب پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، کئی قرات کے مقابلے عالمی سطح پر جیتے، پاکستان کا نام روشن کیا، کیا اس مقام اللہ رب العزت نے مرتبہ نصیب فرمایا؟ اس محفل کی برکت جو مجھے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اساتذہ جن سے تعلق رہا اور پھر بیچ میں ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، اب ان لوگوں سے مجھے ملاقات کا شرف مل رہا ہے، ابھی ان کو سنیں گے بھی۔ اکبر مالکی صاحب ہمارے پڑوسی بھی ہیں، میں کہہ سکتا ہوں ان کا جو اقرا روزۃ الاطفال اکیڈمی ہے ماشاءاللہ اس کے پرنسپل ہیں، روح رواں ہیں، اور ماشاءاللہ بہت احسن طریقے سے ہی چلا رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ، اور وہاں سے جو بچے پڑھ کے نکلتے ہیں، چونکہ میرے گھر کے پاس ہے ماشاءاللہ، اور تو میں دیکھتا ہوں ان کے اندر جو چینج ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اگین وہ کیا ہوتا ہے، جو ہیڈ کر رہا ہے اس کی اپنی شخصیت کی جو پازیٹیونیس ہے وہ ان بچوں میں آتی ہے، تو ان کا جو ایک خلوص ہے، جو ہمبلنس ہے، اور پھر ماشاءاللہ جو قرت جو ہمارے دوسرے چینلز پہ ہم لوگ جب تھے اور یہ تشریف لاتے تھے، تو جس طرح سے یہ مقامات کو لے کے آج بھی انہوں نے تلاوت کی، آپ نے ویریشن دیکھا ہوگا، تو یہ خاصا ہے ان کا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آمین۔ قاری صاحب سلامت رہیں۔ اکرام مصطفیٰ بھائی سر بہت شکر گزار، آپ سے یقیناً میرا ایک ایسا تعلق کہ آپ کے پورے خانوادے سے تعلق، حالیہ دنوں ماشاءاللہ آپ کے بھتیجے کی حفظ القرآن مکمل ہوئی اور پورا خانوادہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہے، اور حالیہ دنوں ان کے بڑے بھائی نجم مصطفیٰ بھائی مدینہ منورہ میں مقیم ہیں، جو علی بھائی پورا سال ہم سب گناہگاروں کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں، وہاں چاہے تراویح کے بعد ہو، چاہے مدینہ منورہ میں جب وہ افطار کر رہے ہو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔
اور اللہ تعالیٰ آپ کے خانوادے کو خوب برکتیں عطا فرمائے. اکرام بھائی بات کریں گے. یہاں ہم لے رہے ہیں ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. لوٹ رہے ہیں رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تنم فرسودہ جان پارا ہجران یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیران سیاہ شد روز سیان پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. چوں سوئے من گزر آری منے مس کی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. چوں بازوئے شفاعت را کشائی برگناہ گاراں مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اکرام الصواب بھائی سر سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. ابتدائی تعارف کچھ بتائیے ان کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو خصوص جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جملہ انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان کی ان مبارک اور خوبصورت ساعتوں میں علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے خوبصورت مجلس سجا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو مزید برکات عطا فرمائے. آمین. آج یقیناً ہم جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ام المؤمنین کا لقب عطا فرمایا. سبحان اللہ. مومنوں کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات یقیناً ہر صاحب ایمان کے لیے حرز جاں بھی ہے اور ان کا ذکر ہمارے لیے راحت اور بے شک سکون کا سبب بھی ہے. جب ہم ابتدائی تعارف کی بات کرتے ہیں تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی. یہ عرب کا دستور تھا کہ وہ جب کبھی بھی تاریخ کو جانتے ہیں یا گنتے ہیں تو وہ کسی واقعے کے ساتھ اسے ریلیٹ کرتے ہیں, منسوب کر دیتا ہوں. اب چونکہ یہ عام الفیل ہاتھیوں والا سال کہلاتا ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے پورے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے جس انداز میں نشان عبرت بنایا, قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فیل اس پر شاہد اور گواہ ہے, تو اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. اب جب کبھی بھی کسی کی ولادت یا کسی کے وصال یا کسی اور اعتبار سے تاریخ کو جانچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ عام الفیل سے آگے یا پیچھے کا ذکر کیا جاتا ہے. جیسے حضور علیہ السلام کی جب ولادت دریافت کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت عام الفیل کے سال ہوئی, یعنی جس سال ابرہہ کے
ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اسی سال حضور کی ولادت ہوئی. تو اس واقعے سے 15 سال پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ولادت ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. آپ کے والد بزرگوار جناب خویلد بھی پڑھا جاتا ہے، خویلد بھی پڑھا جاتا ہے اور خویلد بھی پڑھا جاتا ہے. آپ مکۃ المکرمہ کے ان لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے کہ جو اپنی مال کی کثرت میں معروف تھے. نہ صرف وہ مال کے اعتبار سے معروف تھے بلکہ اپنے کردار اور اپنی جو ان کی معیشت کے جو اصول اور ضابطے تھے اس کے حوالے سے بھی بڑے معروف تھے. یہ مشہور تھے کہ جب سیدہ خدیجہ کے والد کسی بھی قافلے کے ساتھ اپنا سامان لے کر جاتے تھے تو ان کے انداز معیشت کی برکت سے سارے قافلے والے فیض اٹھاتے تھے. اللہ. تو مالی طور پر آپ کے والد جو ہے بڑے مستحکم تھے. آپ کا جب انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو وراثت میں وہ سارا کا سارا مال ملا ہے. تو اس وجہ سے سیدہ پاک شروع سے ہی مالی اعتبار سے مستحکم ہے، اور چونکہ عورت ذات ہونے کی بنیاد پر اس انداز میں تجارت نہیں کر پا رہی ہیں جس انداز میں ایک مرد کرتا ہے، دور دور کے اسفار کرتا ہے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے اس مال کو اور اپنی اس تجارت کو پروان چڑھانے کے لیے جس طریقے کو اختیار کیا تھا وہ طریقہ یہی تھا کہ آپ کسی شخص کو بطور امین اپنا سامان دے کر اسے قافلے کے ساتھ مختلف علاقوں میں اور ملکوں میں بھیج دیا کرتی تھی. اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی اگر ہم شخصی تعارف کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا کہ آپ کے والد بزرگوار سے مالی اعتبار سے انہیں استحکام ملا. تاریخ نگاروں لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے قبل بھی کبھی بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا. اللہ اکبر. آپ ابتدا ہی سے مواحدہ کہلائیں. کیا بات. ایسی نیک مواحدہ کے مواحدہ سے مراد یہ ہے، مواحدہ سے مراد یہ ہوا کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے بعد کسی اور خدا کی جانب رخ نہیں کیا. آسمان کی سر جو نازل ہونے والی جو کتاب اس وقت موجود ہے، جو احکامات ہیں، اسی پر قائم رہیں، بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئی. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک نامی اور آپ کی پارسائی کا عالم یہ ہے کہ اس دور میں کہ جو زمانہ جاہلیت بھی کہلاتا ہے، جس زمانے میں عورت کو منحوس بھی تصور کیا جاتا ہے، جس دور میں بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، جس دور میں ماں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس دور میں اگر شوہر مر جائے تو اس کی بیوی کو اکاز کے میلے میں بیچا بھی جاتا ہے. اللہ. اس دور میں خدیجہ الکبریٰ جس لقب سے ملقب ہیں وہ ہے طاہرہ. حسن، ماں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وراثت میں تقسیم ہوتی تھی. اچھا. جیسے مال تقسیم ہوتا ہے اسی طرح سے ماں وراثت میں تقسیم ہوتی ہے کہ یہ ماں کس کے حصے میں آئے گی. اور اس سے بڑھ کر یہ ظلم ہوتا تھا کہ اسی ماں کو اٹھا کر وہ بازار میں بٹھا دیا کرتے تھے. جیسے ایک غلام اور باندی کو بیچا جاتا ہے ویسے ایک ماں کو بیچ دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. اس معاشرے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ کہلاتی ہے. سبحان اللہ. آپ کی پارسائی کی کیفیت کا عالم. کیا بات ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جن جن ہستیوں کو نسبت دینی تھی اللہ رب العزت نے ابتدائی طور پر ہی انہیں اتنا مقام اور اتنی رفعت عطا فرمائی. آپ ملکۃ العرب کہلاتے. ملکۃ العرب. یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف اور آپ کے لیے سند ہے کہ اس دور میں اس پائے کا اور اس خوبصورت کردار کا ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں نظر آتی. چونکہ مالی استحکام تھا، اس مال کی بنیاد پر آپ نے ایک رکھ رکھاؤ بھی قائم کر رکھا تھا. بڑے بڑے لوگ اس بات کے متمنی اور خواہش مند تھے کہ ہمارا ان سے نکاح ہو جائے اور اس نکاح کے نتیجہ میں ان کے مال کا ہمیں کچھ حصہ میسر آ جائے، لیکن وہ کسی اور ہی کے انتظار میں تھی. گویا کہ اللہ رب العزت کی جو خاص کرم ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جانب متوجہ ہے، اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو نکاح ہے مبارک ہے وہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. وہ بھی پھر ایک پوری تفصیل ہے. اللہ رب العزت نے کتنی پاک خاتون اس عظیم ہستی کے لیے منتخب فرمائی، یہ یقیناً اللہ رب العزت ہی کا کرم اور خاصہ تھا. دور گزر رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں ہوتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، اسلام کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ ہو رہا ہے. کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ؟ میں اس حوالے سے عرض کروں چونکہ تبلیغ کا تو سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا چونکہ وہ تو اعلان نبوت 40 سال بعد ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام کا سفر فرمایا ہے جناب ابی طالب کے ساتھ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کم ہے
اور آپ کے دادا جان کا بھی وصال ہو چکا ہے. جناب ابی طالب جب تجارت کی غرض سے جانے لگے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جان اب آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو ان کلمات سے جناب ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے حضور کو اپنے سینے سے لگا فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے. یہ پہلا سفر تھا جو حضور نے مکہ المکرمہ سے باہر فرمایا ہے، ورنہ وہ بچپن میں آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، لیکن حواس کے بعد اور اس عمر میں کہ جب آپ پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابی طالب کے ساتھ شام گئے. پھر اس کے بعد دوسرا جو سفر کیا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 25 سال کی عمر میں کیا. یہ شام کا سفر جو تجارت کی غرض سے تھا. پہلا سفر جناب ابی طالب تو تجارت کی غرض سے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر تجارت کی غرض سے نہیں تھا. اب یہ سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا تجارت کی غرض سے کیا ہے. یہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ بھی تجارت کے لیے اسفار فرمائے ہیں. 2 دفعہ یمن کی جانب سفر ہے اور 1 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحرین کی جانب بھی تشریف لے گئے. ماشاءاللہ. امام حاکم نے مستدرک میں اس کی تفصیل کو بھی ذکر فرمایا ہے اور دیگر شارحین نے اس پر بھی کلام کیا ہے. یہ وہ سفر تھا کہ جس موقع پر سیدہ خدیجہ کبریٰ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھیں کہ جو آپ کا سامان لے کر ملک شام جائے. سیدہ خدیجہ کبریٰ نے 2 افراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجے تھے. ایک ان کا ایک عزیز تھا جن کا نام تھا خزیمہ بن حکیم اور دوسرے ان کے غلام تھے میسرہ. میسرہ کا نام معروف ہے. یہ خزیمہ بن حکیم بھی ساتھ ہی تھے. اچھا. یہ لیکن عزیز تھے خدیجہ کبریٰ کے رشتہ دار لگتے. صحیح صحیح. تو آپ کو جب بھیجا جا رہا ہے تو ابتدا میں سیدہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قافلے میں جتنا سامان جا رہا ہے، جتنے لوگوں کا سامان جا رہا ہے، آدھے سے زیادہ خدیجہ کا سامان. اللہ اکبر. یعنی کتنی متمول خاتون تھیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میں کہ آپ میرے اس کاروبار میں، میرے اس قافلے میں آپ رونق عطا فرمائیں، دوسروں کے مقابلے میں آپ کو دگنا نفع دوں گی. سبحان اللہ. اس موقع پر مداربت کا کانٹریکٹ ہوا تھا. مداربت سے مراد یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک شخص مدارب ہوتا ہے، یعنی وہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا شخص رب المال ہوتا ہے، یعنی مال کا مالک ہوتا ہے. آپ اپنا مال کسی کی کسٹڈی میں دے دیں کہ آپ اس مال کے ذریعے سے نفع کمائیں، اس مال پر محنت کر کے اس سے پروفٹ جنریٹ کریں. تو یہ مداربت کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ نفع میں شراکت داری. نفع میں شراکت داری کہ جتنا نفع ہوگا اس نفع کو ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو پرسنٹیج ہماری ڈیسائیڈڈ ہوگی وہ نفع اس اعتبار سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مال دیا تھا تجارت کی غرض سے، یہ مداربت بیس تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر تشریف لے گئے اور وہاں میسرہ نے جب واپس آ کر رویداد بیان کی تو اس میں سب سے پہلی بات یہ بیان کی تھی اس نے کہ میں نے عجیب تاجر دیکھا ہے کہ وہ اپنے مال کا نقص بیان کر کے زیادہ قیمت میں مال بیچ دیتا ہے. کیا بات. اللہ اکبر. یعنی مال کا نقص بھی بتاتے ہیں کہ میرے مال میں یہ نقص ہے، یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، لیکن خریدنے والا اچھے مال کے مقابلے میں زیادہ خرید لیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں صاحبان نظر نے ایک جملہ کہا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مال کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ مال ایسا ہے ایسا ہے، لیکن خریدنے والا چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو وہ حضور کے جلووں میں ہی اتنا مگن ہو جاتا تھا کہ وہ زیادہ قیمت دینا ہی اپنے لیے اعزاز اور شرف سمجھتا ہے. سبحان اللہ. میسرہ نے آ کر یہ بھی بتایا کہ ہم جہاں جہاں سے گزرتے تھے بادل سایہ کر رہا ہوتا تھا. جی. میسرہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورے رستے میں انہیں کسی کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بد زبانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں اگرچہ غلام تھا لیکن میرے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرتے رہے ہیں. وہ اتنا زیادہ متاثر تھا کہ واپس آ کر جب ساری رویداد ذکر کی تو یہ وجہ بنی سیدہ خدیجہ کبریٰ جس عظیم انسان کی تلاش میں تھیں وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں. اور سیدہ خدیجہ کبریٰ نے پیغام بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان جناب ابی طالب سے مشورہ فرمایا اور جناب ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نکاح کے معاملات فرمائے. اور پھر یہ خوبصورت جوڑا جو اللہ رب العزت نے اس روح زمین کو عطا کیا. سبحان اللہ. اور آپ اس عظیم جوڑے کی اگر اعزاز اور شرف کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ عظیم جوڑا ہے جس سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خاتون جنت فاطمۃ الزہرا عطا فرمایا. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ ہیں کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد ہے سوائے جناب ابراہیم. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ وہ سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہیں
اس کے علاوہ حضور کی چاروں شہزادیاں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہم، یہ چاروں حضور کے شہزادے جناب قاسم، جس کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے. یہ کنیت روئے زمین پر قیامت تک کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں. فرمایا ابو القاسم ایک ہی ہیں جو محمد مصطفیٰ. سبحان اس کے بعد دوسرے شہزادے جناب عبداللہ. یہ ساری جو اولادیں ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہیں، اور سیدنا ابراہیم جو حضور کے شہزادے تھے وہ سیدہ ماریہ. آپ بقی میں آرام کر رہی ہیں تمام ہستیاں؟ جی نہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں جنت المعلیٰ میں آرام فرما ہے. اور جو تمام حضور کے شہزادے شہزادیاں ہیں جن کا وصال مکہ المکرمہ میں ہو گیا وہ وہیں جنت المعلیٰ میں ہیں. اور پھر جو شہزادیاں مدینہ المنورہ تشریف لائیں جن میں بطور خاص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور جناب سیدنا عثمان غنی کی دونوں ازواج سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ دونوں شہزادیاں بھی مدینہ المنورہ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جی وہ چونکہ سیدہ ماریہ قبطیہ سے جی ہاں ان کی ولادت چونکہ مدینہ المنورہ ہی میں ہوئی تھی، سبحان اللہ، اس وجہ سے مدینہ المنورہ میں جنت البقیع ہی آپ کا مدفن. اللہ اکبر. ناظرین مزید بات کریں گے انشاءاللہ بریک کے بعد. آپ دیکھیں گے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے معروف عالم دین جن سے ہم سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آج ہماری دعوت پر پھر تشریف لائے ہیں مولانا عمران بشیر صاحب. رمضان ہماری شان میں یہاں ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، کہیں مت جائیے گا. بہت انشاءاللہ سحر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، اپنی ان ہستیوں کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. لوٹ رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو سلام اور سلامتی کی دعائیں. ماشاءاللہ سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی زوجہ جن سے حضور بے حد پیار کیا کرتے تھے، الحمدللہ ذکر ہو رہا ہے، ان کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. دوران بریک ماشاءاللہ ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے معروف عالم مبلغ جناب مولانا عمران بشیر صاحب نے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر؟ اللہ کا کرم. ماشاءاللہ. دوسرا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جن سے مجھے کل بھی محبت ہو گئی ہے ان دنوں میں، کیونکہ میری بھی ملاقات ان 10-20 دنوں میں ہوئی ان سے، اور ان 10 دنوں میں ایک ایسا تعلق بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو اب قائم و دائم رکھے. عدنان حفیظ بھائی السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے خصوصی نمائندہ. ہم جانتے ہیں روزانہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے کیا خدمات ہیں، کیا پروجیکٹس ہیں. گفتگو کریں گے. اکرام بھائی آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عمران بھائی نے جوائن کیا. حضرت گفتگو ہو رہی ہے سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. اکرام بھائی نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. بزنس وومن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ، کیا کہنا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت بڑا اصول امی جان ہمیں دے کر چلی گئیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. کہتے ہیں محبت کا معیار یہ ہے کہ انسان کے کامیاب ہونے کا، اور محبت کا معیار یہ ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی کمی کو محسوس کیا جائے. اللہ. آج ہم اچھے شوہر ہیں، اچھی بیوی ہیں، اچھے دوست ہیں، لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہماری کمی محسوس کی جائے. اماں خدیجہ کے بعد اللہ کے محبوب کتنی شادیاں ہو رہی ہیں، کتنی ہماری مائیں تشریف لا رہی ہیں، لیکن جب اماں خدیجہ کی باری آتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اللہ. تو یہ ایک چیز اماں جان مجھے آپ کو بتا کے گئے ہیں کہ کامیاب انسان، اس کو آپ جس جگہ جوڑتے جائیں گے، کامیاب پڑوسی، کامیاب بیٹا، کامیاب باپ، کامیاب تاجر، کامیاب، جہاں جہاں جوڑتے چلے جائیں، وہ شخص ہے کہ جس کی کمی کو بڑی شدت سے محسوس کیا جائے. عام طور پہ جب کوئی دنیا سے جاتا بھی، قبلہ فرما رہے تھے عام الحزن کے حوالے سے کہ امی جان جب دنیا سے تشریف لے گئیں، اور اللہ کی شان ایک باہر کے غم خار تھے ڈاکٹر صاحب جناب خواجہ ابو طالب، اور ایک گھر کے غم خار تھے جناب اماں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کا 10 دن کے وقفے سے تقریباً اللہ نے اپنے پاس بلایا. اللہ. عام طور پہ غم کیا جاتا ہے، سوگ کا حکم ہے 3 دن کا، لیکن اللہ کے محبوب نے اس پورے سال کا نام دے دیا کہ یہ عام الحزن ہے، یہ پورا سال ہی غم کا سال ہے. تو اماں خدیجہ نے جو ایک صفت یہ والی اپنی چھوڑی اور مجھے آپ کو رہنمائی دی کہ جہاں پر بھی رو ہر ایک کے دل میں محبت پیدا کرو. اور نمبر 2 کہ ملکۃ العرب جن کو کہا جاتا ہے، ایک طرف عروج کی انتہا دنیاوی اعتبار سے،
دوسری طرف دینی اور روحانی اعتبار سے کہ امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ فاطمہ جیسی شہزادی کائنات کی والدہ ماجدہ اور حضرت علی جیسے شیر خدا کی ساس صاحبہ، تو ایک طرف اتنے رشتے، اتنا سب کچھ، اور دوسری طرف عجز و انکساری کا عالم یہ ہے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال، اللہ اکبر۔ میں کووڈ میں ڈاکٹر صاحب عمرے پہ جب حاضر ہوا تو میں نے الحمدللہ جب بھی حاضری ہوتی ہے سب سے پہلے میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ حاضر ہوں، اجازت لے کے پھر آگے بڑھا جائے اللہ کی گھر۔ تو 5 دن میں اصل میں کووڈ میں بالکل حرم کے سامنے ہوٹل اور 5 سٹار ہوٹل، ساری سہولیات، سب کچھ، لیکن یقین کریں میری زندگی کے سب سے کٹھن دن تھے کہ 5 دن ہوٹل سے باہر نہیں جا سکتے، سب سہولیات ہونے کے باوجود، اور شیب ابی طالب میں سادہ پانی پینے کو بھی نہیں ہے۔ اللہ، آج جو ہماری خواتین کو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ وہ اتنی متمول ہو کر، اتنے مال ہونے کے باوجود اتنا دین کی وجہ سے اپنے آپ کو نیچے لے کے آئیں اور اتنا ہی عجز و انکساری میں اوپر لے کے گئیں۔ اور عمران بھائی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ کے پاس بے شمار مال ہے، اور جب نکاح ہوتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا تمام مال پیش کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام مال جو ہے وہ غربا میں، مساکین میں، یتیموں میں خرچ کر دیتے ہیں، خرچ فرما دیتے ہیں۔ اور آپ یاد فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جب مجھے کسی نے نہیں تسلیم کیا تو سب سے پہلے انہوں نے تسلیم کیا۔ فاطمہ وہ ہے کہ جب میرے اوپر کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا تو اس نے خرچ کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم بات، عموماً آج کل میاں بیوی میں بہت زیادہ دراڑ اور بہت زیادہ دیواریں پیدا ہو چکی ہیں، اس میں کچھ غلطیاں خامند کی بھی ہیں، کچھ غلطیاں خواتین کی بھی ہیں۔ بہرحال اس کے لیے ہمیں حضور کے گھرانے کی سیرت کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن میں یہ ایک بات عرض کروں گا کہ اصل میاں بیوی وہ ہیں کہ جب بھی کوئی حالات آئیں آپس میں مشاورت کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوپر اتنا بڑا وہ ذمہ داری آئی کہ جس ذمہ داری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نہ پہاڑوں نے قبول کیا نہ زمین و آسمان نے قبول، اتنا بڑا بوجھ آ رہا ہے، تو سب سے پہلے حالانکہ صدیق اکبر بچپن کے دوست ہیں، ان کے پاس بھی نہیں گئے، حضرت علی المرتضیٰ بچوں کی طرح ہیں، ان کے پاس بھی نہیں گئے، جناب خواجہ ابو طالب سرپرست ہیں، ان کے پاس بھی نہیں گئے، سیدھا گئے ہیں تو کس کے پاس گئے؟ اپنے شریک حیات کے پاس۔ تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ایسی ہونی چاہیے میاں بیوی کی، ہمیں وہاں سے یہ چیز ملتی ہے کہ محبت، ہر طرح کی مشاورت، اور جو بھی حالات آ جائیں، آقا کریم عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار، کہ اے عورتوں صدقہ اور استغفار کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ، تو عورتیں رو پڑی، روتے ہوئے ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 بیماریاں تمہارے اندر ہیں، تو میں آپ تمام خواتین کو بھی خاص طور پر اور مردوں کو بھی کہوں گا کہ دونوں بیماریوں سے بچنے کی کوشش فرمائیں۔ وہ 2 بیماریاں کیا ہیں؟ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ ایک تو لعن تان بہت کرتی ہو، بد دعائیں دینا چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، ناشکری، اور دوسرے نمبر پہ ناشکری کہ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکھ کا سانس لیا ہی نہیں۔ تو یہ جملے مردوں نے بھی بولنے شروع کر دیے کہ جب سے تو آئی ہے تو سکون کا میں نے سانس نہیں لیا۔ یہ جملے نہ بولیں، جو مل گیا ہماری اوقات سے بڑھ کے مل گیا۔ علی بھائی، سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت زوجہ، بحیثیت ماں، بحیثیت بزنس وومن، کس طریقے سے آج کی عورت آپ کی شخصیت سے سیکھ سکتی ہے اور موجودہ دور میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے؟ بھائی پہلے تو آپ مجھے سامنے بٹھاتے تھے، آج آپ نے برابر میں بٹھا دیا جی، تو یہ ایک تو سب سے بڑا میرے لیے نہیں، آج یہاں سامنے بھی تو ماشاءاللہ ہمارے برابر میں بٹھایا ہے، اور 2 کو بٹھا دیا آپ نے آج۔ تو 2 استادوں کے بیچ میں ایک یہ عاجز آدمی، یہ شاگردی جو کہ روز میں صرف یا تو سبق دہراؤں تو سبق ابھی یاد ہی نہیں ہوا تو دہراؤں کیا، وہ تو ابھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اکرام بھائی ہی گفتگو کریں، اور عمران بھائی، ایک ہم اکثر لفظ سنتے ہیں دامے درمے سخنے قدمے، تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے
اس کی بہترین مثال یہ الفاظ ہیں. اس سے زیادہ بہترین مجھے مثال کسی اور شخص میں کسی خاتون میں نہیں ملی کہ یعنی کہ پیسوں سے بھی, گفتگو سے بھی, اپنے عمل سے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ان کے ساتھ لگی ہوئی, اور کیسے کیسے موقعوں پہ جو ہے آپ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور اتنے غمگین تھے. آپ نے پوچھا اچھا کوالٹی کیا تھی کہ آج تو بتانا پڑتا ہے نا ہمیں, وہ تو چہرہ انور دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیا ہو گیا آقا آپ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ آج میں باہر سے آیا ہوں اور دیکھا میں نے کہ کتنے یتیم مسکین لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ان کو دیکھ کے کیفیت ہو گئی, اور پھر یہ کہ میں ان کی کیسے وہ کروں. تو آپ نے کہا آپ کیوں فکر کرتے ہیں, خدیجہ کا سارا مال آپ کا ہے. اللہ آپ نے غلام کو حکم دیا, اس نے جو ڈھیر لگانا شروع کیا تو کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پورا یعنی کہ, اور کہا کہ یہ آپ جس کو چاہیں جیسے چاہیں عطا فرما دیں. تو آپ مطلب میں تو صرف اس ایک واقعے سے ایسی طبیعت ہو جاتی ہے کہ مطلب کہ کس کس موقع پہ آپ نے کہاں کہاں اپنے شوہر کو تسلی دی. اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کی خواتین کو, وہی جو بات ہے نا کہ دونوں طرف, کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں سے مشورہ کریں, اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں, اور حالات آ جائیں تو بالکل ساتھ نہ چھوڑیں. اکرام الصحابہ بھائی, عام الحزن بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے آسمان کے نیچے شیب ابی طالب کی وادی میں زندگی گزر ہو رہی ہے. کس طریقے سے آپ کا وصال مبارک ہوا, کیا سختیاں تھیں, کچھ بیان فرمائیں. جی میں اس حوالے سے یہ بات عرض کروں کہ یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا نا, یہ بنی ہاشم کا تھا. اچھا. سیدہ کا تو تعلق جو ہے بنی اسد سے تھا. اگر آپ چاہتی, چونکہ جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ متمول خاتون ہیں, شروع سے ہی ناز و نام میں, آرام میں, آسائش میں رہی ہیں, تو آپ پہلے ہی کہہ دیتی ہیں بھائی ہاشمیوں کا جو ہے یہ بائیکاٹ ہے, میں تو اسدی ہوں, میں تو جا رہی ہوں. ایسے جیسے ہماری گھروں میں بھی یہی کیفیات ہو جاتی ہیں کہ شوہر کی اگر نوکری چھوٹ جائے تو 1 مہینے کے بعد ماں باپ کے گھر سے فون آنے لگ جاتے ہیں, بیٹا پریشان نہ ہونا, تمہارا گھر باقی ہے, ہمارے پاس آ جانا. ایسا نہیں نظر آیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور سے وفا کا عہد کیا تھا, اس کو آسودگی میں بھی پورا کیا ہے اور تکلیف میں بھی پورا. اللہ اکبر. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 سال کا عرصہ گزارا. تاریخ نگاروں نے بیان کیا کہ جیسا کہ صاف پانی پینے کو نہیں ہے, کھانے کو گھاس, درخت کے پتے کھائے جا رہے ہیں. اللہ کتنے دن آپ کھا لیں گے؟ مستقل وہ ایک غذا استعمال کرنے کی وجہ سے آپ معدے کے مرض میں مبتلا ہو گئی. اللہ. اور جب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا ہے اور آپ جب باہر تشریف لائیں تو آپ اس وقت نقاہت میں تھیں اور آپ مرض میں تھیں. کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ تکلیف زیادہ بڑھ گئی, اور میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آخری وقت ہے اس وقت آپ کی خواہش کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ کی خواہش کیا ہے؟ اپنی شہزادی کو بھیج رہی ہیں کہ جائیے اور اپنے بابا جان سے ان کی چادر لے آئیے. حضور کی کملی مبارک تھی جو حضور اپنے کندھے پر ڈال کر رکھتے تھے, وہاں ان سے چادر لے آئیے. جب وہ آپ کی شہزادی پہنچی ہیں کہ اماں جان آپ کی چادر مبارک مانگتی ہیں, پوچھا کہ انہیں کیوں چاہیے, فرمایا کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو کفن آپ کی چادر میں دیا جائے. اس وقت یہ ایک خواہش, یعنی آپ دنیا میں شیخ الاسلام بنے پھریں, آپ شیخ الکل بنے پھریں, لیکن آپ کی حقیقی زندگی سے جتنی آپ کی زوجہ واقف ہے کوئی اور نہیں. بالکل بالکل. وہ جو راز اور جو خلوت و جلوت کی جو ساتھی ہے اس سے آپ کی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی. سیدہ کی یہ خواہش ہے کہ میرا جو کفن اگر حضور کی چادر بن جائے گی تو میری بخشش ہو جائے. اللہ. یعنی حضور کا کردار ان کی نظر میں کتنا بڑا ہے. اس کے جواب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسپانس دیا ہے, فرمایا لو اردتی جلدی لآتیتک. سبحان اللہ. جاؤ اور اپنی ماں سے جا کر کہو تم میری چادر مانگتی ہو, اگر آج تم مصطفیٰ کے جسم کی کھال بھی مانگو تو میں وہ بھی اتار دوں. وہی بات ہے کہ جو طرفین کی جانب سے محبتوں, مودتوں اور الفتوں کا رسپانس ہوتا ہے تو پھر یہ نتیجے اسی اعتبار سے ملتے ہیں. چاہے آسودگی ہو, چاہے جو ہے غم تکلیف کے معاملات ہوں, اس میں دست و بازو بن کر جب کھڑے ہوا جاتا ہے تو اس کی عظیم مثال اس خوبصورت افراد کے ذریعے سے آتی ہے. اور پھر جب سیدہ کا وصال ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر غمگین ہے, اور اس غم کا عالم یہ ہے جب تذکرہ ہوا تو آپ کی آنکھیں بھی نم ہوئی ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ ہماری ماں, سچے باپ کی سچی بیٹی عائشہ تو صدیقہ کہتی ہیں ازواج مطہرات میں مجھے اگر کسی سے رشک ہوا ہے
تو وہ صرف خدیجہ الکبریٰ سے ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کتنا پیار فرمایا. اللہ اکبر. عدنان حفیظ بھائی، آج تو بس جی ایف ایس بلڈرز کے حوالے سے میں خود ہی بس یہی کہہ دیتا ہوں کہ جی ایف ایس بلڈرز کا شکریہ. اتنی خوبصورت نشریات سجا کر آپ نے ہمیں ایک ایسے روحانی ماحول میں پہنچا دیا کہ جس میں ہمیں اپنا بھی علم نہیں ہوتا کہ انسان کا ذہن کہاں پر ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ ہے. آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ کبھی اسلام یہ احسان خدیجہ. ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ. عدنان بھائی، آج آپ کو ہمیں وقت نہیں مل سکا، انشاءاللہ کل جی ایف ایس بلڈرز کے بارے میں انشاءاللہ ہم خوب بتائیں گے. ناظرین، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. میں آپ تمام کا شکر گزار کہ آپ اس روحانی محفل میں ہم اس محفل کو روحانی آپ سب نے بنایا کہ جہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدہ کائنات پر، حضور کی آل پر. زندگی نے وفا کی تو کل آپ سب سے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان ہماری شان.